دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اطلاعات نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ انتخابی نظام ملاقات کے بارے میں فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں کاروباری منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے جمعرات کو پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ اگلے ماہ ایک تاریخی مقدمے کا سماعت کرے گی جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی عہدے کے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور آج سڈنی ٹیسٹ کی چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کے پاس 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تاخیر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک نجی نیوز چینل کے ٹاک شو میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ طے کرنے یا تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔ وفاقی وزیر نے 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد کے بارے میں نگراں حکومت کا موقف بھی دہرایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے برطانوی ہفتہ روزہ اخبار دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے مضمون لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ حکومت جیل میں قید ایک سیاستدان کے نام سے شائع ہونے والے جعلی مضمون کا معاملہ غیر ملکی صحافتی ادارے کے ساتھ اٹھائے گی۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کا نپٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے اپیلٹ ٹریبونلز بدھ تک ان اپیلوں کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ ان ٹریبونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست اس ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار 12 تاریخ تک اپنے کاغذات کی نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا اجراء جمعرات کو کیا جائے گا تاکہ نیا کاروبار شروع کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکے۔ نجی ٹیلی ویژن چینل کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری منصوبوں کے نتیجے میں تقریباً ملک میں $80 کروڑ کی بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی موبائل فون مارکیٹ ہے جہاں اس کے صارفین کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں وظائف کے لیے امتحانات کے انعقاد کے بارے میں جاری کوششوں کا بھی ذکر کیا جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیت بروئے کار لانے کی عکاس ہیں۔ پاکستان کی مختلف بار کونسلز کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے وزیر قانون اور انصاف احمد عرفان اسلم سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر قانون نے تنازع کشمیر پر وکلاء کے فعال موقف کو سراہا اور تمام متعلقہ فریقوں کی مشاورت سے متعلقہ جوابی بیانیہ تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ کی ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بھارتی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت قانون کشمیر کے عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری دفاع حمود الزمان خان نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر رانیل وکرماسنگھے سے ملاقات کی۔ فریقین نے علاقائی سلامتی اور دوطرفہ دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے سیکرٹری دفاع نے اعلیٰ فوجی حکام کے ہمراہ چوتھے پاکستان سری لنکا دفاعی مذاکرات میں بھی شرکت کی۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 1000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,60,188 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔
گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 162 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے طیاروں اور ٹینکوں نے المغازی، البریج اور النصیرت کے گنجان آباد علاقوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور یورپ کے سینئر سفارتکار جوزف بورل غزہ میں قیام امن کی نئی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں استنبول پہنچ گئے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ اگلے مہینے ایک تاریخی مقدمے کا فیصلہ سماعت کرے گی، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے عہدے کا انتخاب لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ آج سڈنی ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ آسٹریلیا نے 130 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سکور یہ رہا: پاکستان 313 اور 115 رنز، آسٹریلیا 299 اور 130 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔